جو قرآن شریف کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ایک فرقے کے لیے نہیں، ساری دنیا کے انسانیت کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، ہیومن بینگز سب کے لیے قرآن شریف میں ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ قرآن سبحان اللہ، اللہ کا کلام، جیسے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے، علم کے دریا بہتے جائیں گے اور آپ کے دل میں علم اور نالج پوری لبریز ہو جائے گی۔ اس میں اللہ نے ہدایت رکھی۔ جب آپ قرآن شریف کو پڑھ کے دیکھیں گے، آپ کو ہر طرح کی نالج ملے گی، ہر طرح کا علم ملے گا، آپ کو ہدایت ملے گی۔ جس راستے پر انسانیت کو چلنا چاہیے، جس راستے کو انسانوں کو اپنانا چاہیے، وہ راستہ کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا۔ ھدی للناس، اللہ تعالیٰ نے حق بھی بیان کر دیا، باطل بھی بیان کر دیا۔ فرعون، حامان، قارون، نمرود، شداد اور نافرمان قوموں کا بھی ذکر آ گیا، انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا، فرما بردار قوموں کا ذکر بھی آ گیا، اللہ کی نعمتوں اور قدرت کے مناظر کا ذکر بھی آ گیا۔ جب قرآن پڑھو گے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، ہدایت کے سرچشمے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اور قرآن کا مہینہ، آپ دیکھتے ہیں نا قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تراویح کے اندر، لوگ گھروں میں بیٹھ کے، مسجدوں میں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ ابھی تو مسلمانوں نے چھوڑ دیا قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ قرآن ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر بالغ مرد، ہر بالغ عورت، لڑکی، قرآن ایسا کلام ہے کہ جو کسی پر معاف نہیں ہے۔ مسجدوں میں آپ قرآن پڑھیے، گھروں میں قرآن پڑھیے، بچوں کو قرآن پڑھائیے، اور پھر ثواب کتنا ہے۔ ایک حرف پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ الف لام میم پڑھ لیتے ہیں تو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم قیامت میں آپ کی سفارش کرے گا۔ قیامت میں دیکھیے اللہ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کوئی اپروچ نہیں چلے گی، کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی کچھ نہیں چلے گا، لیکن قرآن کریم کی سفارش چلے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں جب ترازو قائم ہوگا، انصاف کا ترازو، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور گناہگار پریشان ہوں گے، تو اس وقت میں قرآن آئے گا سامنے۔ رب العالمین، میں تیرا کلام قرآن اس بندے کی سفارش کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ قرآن کو پڑھتا تھا، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ رب العالمین، میں سفارش کرتا ہوں تو اسے بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ معاف فرما دے۔ کتنا بڑا قرآن کا ہمارا ساتھ ہے، کتنا بڑا ساتھ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پڑھیے، سارا کچھ پڑھیے، آپ کتابیں بھی پڑھیے، لیکن پہلے جو ہے وہ قرآن پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، ایک دوسرے کو پڑھ کے سنائیے۔ اور قرآن اللہ کا کلام ایسا ہے، ساری دنیا میں بے شمار تعداد میں چھپتا ہے۔
بے شمار طریقوں سے چھپتا ہے، بڑے بڑے اچھے اچھے ڈیزائنوں میں، اچھی اچھی طباعت میں چھپتا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ قرآن سے زیادہ کوئی کتاب چھپتی نہیں، قرآن سے زیادہ کوئی کتاب ہدیہ نہیں ہوتی، قرآن سے زیادہ کوئی کتاب محبت اور عقیدت سے لکھی بھی نہیں جاتی۔ پہلے زمانے میں تو سونے کے حروف سے لکھا جاتا تھا۔ پہلے کے زمانے میں قرآن پر لوگ بڑی محنت کرتے تھے، کیونکہ پریس تو تھا نہیں، قرآن شریف کو تو ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا۔ جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے، حاکم وقت، قرآن ہاتھ سے لکھتے تھے۔ ہمارے پاس تو دادا کے پاس بہت سے قلمی قرآن تھے، دیمک کھا گئی سارے، ایک بچا ہوا ہے بس۔ قرآن کتنے اچھے اچھے انداز میں لکھا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن برحق ہے، قرآن سچا کلام ہے، اور 1450 برس سے آج تک کسی نے قرآن میں ایک انگلی نہیں اٹھائی، یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے۔ قرآن شریف نے آسمانوں کے بارے میں کہا، زمینوں کے بارے میں کہا، سمندروں کے بارے میں کہا، جڑی بوٹیوں کے بارے میں کہا، چاند اور سورج کے بارے میں کہا۔ کوئی سائنسداں نے بولا کہ قرآن نے غلط کہا؟ کوئی نہیں بولا۔ بلکہ بہت سے سائنسدانوں کو تو قرآن کو دیکھ کے ہدایت ملی، ان کو روشنی ملی کہ قرآن میں یہ سب موجود ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن شریف پڑھی۔ دیکھیے تراویح میں حافظ صاحب سناتے ہیں، رمضان میں ختم ہوتا ہے نا، 10 دن میں ختم ہوتا ہے نا، 20 دن میں ختم ہوتا ہے، 25 دن میں ختم ہوتا ہے نا۔ تو اگر ہم اور آپ بھی گھر میں پڑھیں گے تو 1 مہینے میں ہم قرآن ختم کر سکتے ہیں نا۔ 1 مہینے میں نہیں، 2 مہینے میں تو ختم کر ہی سکتے ہیں۔ حفظ پڑھنا بغیر دیکھے پڑھنا مشکل ہے، دیکھ کر تو آسان ہے۔ ہر بہن بیٹی کو، ہر بھائی کو، ہر لڑکے کو قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ بہترین تلاوت، اچھی تلاوت جس سے دل کھنچے۔ قرآن شریف پڑھنے کے لیے قواعد ہوتے ہیں، تجوید ہوتی ہے، قاعدے ہیں۔ قرآن شریف ایسے پڑھا جائے جو بے تکلف۔ ایسا کچھ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے بڑی مشکل سے ضاد اور ضا اور عین نکالتے ہیں کچھ لوگ، لیکن کچھ لوگ بے تکان پڑھتے ہیں، تکلف نہیں، منہ نہ بنے۔ 1963-64 میں قاری عبدالباسط عبدالصمد یہاں آئے تھے۔ اس وقت میں میرے والد مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں امامت فرماتے تھے۔ قاری عبدالباسط نے یہاں ان کے پیچھے نماز پڑھی اور اپنی خطاب میں والد صاحب کی تعریف کری کہ یہ قرآن شریف ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی عرب پڑھتا ہے، بے تکلف پڑھتے ہیں۔ 1964-65 میں مصر جامع ازہر کے نمائندے جمال منا علی المصری یہاں آئے تھے، 1 سال مسجد میں رہے تھے۔ اس وقت وہ میرے والد مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تعریف کرتے تھے۔ تو قرآن شریف پڑھیں، سب کو، ہر مسلمان بچے کو آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس طرف آپ توجہ کیجئے، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے جو معاف نہیں ہوگی، اور آج کیا پتہ اسی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہوں کہ ہم نے اللہ کے کلام کو ہی چھوڑ دیا۔